السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 16 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں تشدید کے بعد حروف مدہ آ رہے ہیں اور مد پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہم نے تقریباً یہاں تک پڑھ لیا تھا، لیکن پیچھے سے دہرانے کے لیے ایک دفعہ سن لیں۔ ضالن دابۃ حاجک حاجوک لضالون۔ یاد رہے نورانی قاعدہ میں یہ وہ تختی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جس طریقے سے مدات آئی ہیں اور اس کے بعد مشدد حروف آئے ہوئے ہیں، ان کو ادا کرنا اور مشکل لفظ کو کیسے اٹھانا، اگر آپ یہ سیکھ گئے تو انشاءاللہ آپ پورا قرآن مجید سیکھ گئے۔ اور میرے خیال سے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا قرآن مجید درست کرے، اپنی غلطیاں ٹھیک کرے اور تجوید سیکھے، کم از کم اپنا قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھے۔ اور ایسے لوگ بھی میری نظر میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، وہ پڑھنا سیکھ جائیں، بلکہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ تختی ہے جس میں اگر آپ چل گئے تو آپ سمجھیں آپ نے پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا انشاءاللہ۔ چلے جی آگے یہ پڑھنا ہم نے واو زبر و، لام زبر زواد لز و لز، زواد زبر علی مد لام زوال ولز زوال، لام زیر یا لی ولز زوالی، نون زبرنا ولز زوالینا۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ زواد مد اور لام، ہر لفظ کو بطریقے جیسے لکھا ہوا اس طرح اٹھانا ہے۔ زواد زبر الف مد لام زوال، ہر چیز جیسے سے لکھی ہے اس کو ایسے ہی اٹھاتے جانا ہے، تو آپ آرام سے لفظ اٹھا لیں گے۔ جیسے کہ حمزہ زبر آ، تاپش تو، پیچھے سے ملائیں گے اتو، حا زبر الف مد جیم حاج، اتو حاج، جیم پیش واو مد نون جون، اتو حاجون، نون زیر یعنی، اتو حاجونی۔ سمجھ آیا؟ پھر اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کیسے ہر لفظ کو اٹھانا ہے۔ یہ لفظ عموماً میرے پاس پڑھنے والے بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر اس کو ایک طریقے سے اٹھایا جائے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ حمزہ زبر آ، تاپش تو، اتو، حا کے اوپر زبر اٹھائیں گے، الف کی مد اٹھائیں گے، پھر جیم کو اٹھائیں گے۔ حا زبر الف مد جیم حاج، اتو حاج، جیم پیش واو مد نون جون، اتو حاجون۔ ٹھیک ہے، آگے نون زیر یعنی۔ اب یاد رکھیں ہم نے دو مدوں کے ساتھ ساتھ نون کا غنہ بھی اٹھانا ہے۔ اتو حاجونی، واو زبر و، لام زبر الف لا ولا، تا زبر تا ولا تا، حا کھڑی زبر مد زواد حاز ولا تحاز، زواد پیش واو زو ولا تحازو، نون زبرنا ولا تحازون۔ ٹھیک ہے، ہر لفظ کو مد کے ساتھ اگلا لفظ اٹھانا ہے، کھڑی زبر مد کو بول کے پھر لفظ اٹھانا ہے، ہر چیز کو پڑھنا ہے، کسی چیز کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ واو زبر سواد وس، ہاں چھوڑنا ہے تو یہ الف کو، کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر نہ زیر ہے اور آگے سواد کے ساتھ جڑ بھی رہا ہے۔ اگر واو سواد کے ساتھ نہ جڑتا تو پھر ہم نے پڑھنا تھا واو زبر الف و، ایسا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سواد کو اور واو کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر سواد وس، سواد زبر علی مد فا صوف وصوف، فا کھڑی زبر فا، وصوف،
تازرتی والصافاتی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ سن لیں, یہاں تک کافی ہے. یہ تختی انتہائی اہم ہے, اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے. وَلَضَّالِّينَ اتحاجونی. مدات کے ساتھ ساتھ کلکلے کے ساتھ ساتھ غنے کو بھی اٹھانا ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. وَلَا تَحَازُّونَ وَالصَّافَّاتِ. ٹھیک ہے, اب کچھ اہم چیزیں جو سیکھنے والی ہیں, جس کی ہماری ریویژن ڈیلی ہوتی ہے. آج پھر ہم ریویژن کریں گے. تو 3 دن سے ہم نے حروف مستعلیہ کی ریویژن نہیں کی, تو یاد رکھیں حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ضا. میرے پیچھے پیچھے پھر سے بولیں. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ضا. یہ حروف مستعلیہ ہیں. یہ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. خواہ نورانی قاعدہ میں ہم پڑھیں یا قرآن مجید میں پڑھیں, ہر صورت میں یہ حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں, خواہ ان پہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو. اس کے علاوہ ایک اور لفظ بھی ہے جو پر پڑھا جاتا ہے, لیکن اس لفظ میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر اس لفظ کے پر زبر اور پیش ہو تو وہ پر پڑھا جاتا ہے, اگر اس لفظ کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک پڑھا جاتا ہے, اور وہ لفظ ہے را. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ را آپ کے پاس نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے زیر ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہاں پہ زیر ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا. یہ دیکھیے یہ را جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس را کے اوپر پیش ہے. یہ را بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس را کے اوپر پیش ہے. تو آج آپ نے کیا مزید یاد رکھنا ہے, جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے, اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے. ایک اور کنڈیشن بھی اس کی دیکھی جاتی ہے, کبھی کبھی را ساکن آ جاتا ہے, تو آپ ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا اگر را ساکن ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. اگر را ساکن ہو تو پھر ہم اس کے پیچھے لفظ کی حرکت کو دیکھیں گے. را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو وہ را پر پڑی جائے گی. وہی والا حال. ہاں, را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو وہ را باریک پڑی جائے گی. یہ اہم چیزیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں, آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اللہ کا نام. اللہ کا نام جو ہے اگر اس سے پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو وہ پر پڑا جائے گا, اور اگر زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا. کیسے, میں نے اس دن آپ کو مثالیں دی تھی, آپ پھر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یہ اللہ کا نام ہے لیکن ہم نے باریک پڑھا ہے. کیوں؟ بسم اللہ میم کے نیچے زیر ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, الحمدللہ, للہ لام کے نیچے زیر ہے تو یہ اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. ہاں, اللہ ایسے اگر اللہ کے الف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. من اللہ, یہ جو میں نے مثال آپ کو لکھ کے دکھائی تھی, من اللہ اس طرح کیوں پر پڑھا جائے گا, کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. ہاں, میں اس دن پیش کی مثال ہم سے رہ گئی تھی, میں نے قرآن مجید میں دیکھی تھی, مجھے نظر اس وقت نہیں آئی تھی, لیکن بعد میں نے جب اپنی پڑھ رہی تھی اس وقت میں نے دیکھا تو مجھے نظر آ گیا تھا. وہ تھا رسول اللہ. رسول اللہ, اللہ لام پہ پیش ہے تو اللہ کا نام پر پڑا جائے گا. امید ہے یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے. میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی سی ویڈیو بنائی ہے جس میں بچوں نے 40 حدیثیں یاد کر کے سنائی ہیں. بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی حدیث کیسی لگی آپ کو. انشاءاللہ میں آنے والے آج یا کل میں اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں گی. چھوٹے چھوٹے بچوں نے 40 حدیث یاد کی ہوئی ہیں, اور یہ کہ کچھ بچوں کی پچھلی نہیں یاد تھی تو ہم نے ان کو آگے والی حدیث دی ہیں, یعنی کہ کسی کو 20 یاد ہیں, کسی کو 22 یاد ہیں, لیکن زیادہ جو بچے ہیں تھوڑے سے بڑے بچے ان کو پوری 40 یاد ہیں, تو پھر ہم نے ان کو پیچھے والی حدیث دی تھی, یعنی کہ 22 کے بعد کی ان کو دی تھی. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بہت چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں, وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات آپ کو بتائی ہے, اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو بھی لگے کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کل پڑھی تھی حدیث نمبر 7. آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 8 جس میں انسان کی زندگی کا کل خلاصہ بھی ہے.
کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے من سلیمہ جس سے محفوظ رہیں، المسلمون تمام مسلمان، کس بات سے؟ من لسان ہی اس کی زبان کی تکلیف سے، و یدی ہی اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے۔ مسلمان تو وہی ہے جس سے باقی مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ کی تکلیف سے اور اس کے زبان کی تکلیف سے۔ کیا؟ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث کیا ہے؟ اسکرین شاٹ لے لیں، دن کو آپ نے یاد کرنی ہے، کل جب ہم نئی حدیث پڑھیں گے تو آپ نے خود سے پہلے سے سنا کے پھر کلاس میں بیٹھنا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ اصل مسلمان اگر بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان کی کینچی سے بچانا اور اپنے ہاتھ کی تکلیف سے بچانا۔ اس کے اوپر پابندی کرنی چاہیے۔ اگر اس چیز پہ ہم پابندی کر لیں تو مجھے لگتا ہے ہم انشاءاللہ سچے پکے کھرے مسلمان بن جائیں گے۔ اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا۔ نماز ہماری چل رہی تھی، میں نے بتایا تھا کہ ہم کل دعا پڑھیں گے جو درود شریف کی بعد والی دعا ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ کی نماز میں کوئی غلطی ہے تو آپ نے وہ بھی درست کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی، اے میرے رب تو بنا مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا یعنی پکی نماز پڑھنے والا بنا۔ یہ آپ کے اور میرے دل ہم سب کی خواہش ہے، اللہ پاک اس کو پورا فرمائے کہ ہمیں ساری زندگی تا مرگ موت تک نماز کی پکی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو بنا مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور تو میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ واو عاطفہ ہے، واو کا عطف ہو رہا ہے پیچھے والی دعا کے اوپر، اور میری اولاد کو بھی۔ کیا؟ اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو قبول فرما دعا کو، ٹھیک ہے؟ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو قبول فرما دعا کو۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے۔ سنیں جی اب کتنی پیاری دعا ہے، اے میرے رب تو بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام امت مسلمہ کو، تمام مومنین کو۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہو گئی، یعنی قیامت کے دن تو ہمیں بخش دینا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور دعا ہوتی ہے جو یہاں پہ لکھی، جو عموماً ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، ٹھیک ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اصل مسلمان وہی ہے جو اپنے دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سے مانگے۔ جو صرف دنیا کی بھلائی مانگے وہ بھی گھاٹے میں ہے، اور جو صرف آخرت مانگے وہ بھی دنیا میں تکلیف میں ہے۔ اللہ پاک نے دنیا دی ہے تو ہم دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آخرت کے یا قیامت کے دن کے عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ سلام عموماً فرشتوں کو کیا جاتا ہے، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ ہمارا آج نماز کا سبق کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ ہم جلد آیت الکرسی بھی سیکھیں گے اور دعائے قنوت بھی سیکھیں گے۔ آپ بتائیے گا آپ کا سبق کیسا جا رہا ہے، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔